بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رہنمائی اردو میں خوش آمدید۔ اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے علمی و ادبی شخصیات کے تعارف کی ایک سیریز شروع کی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اردو کے ارکان خمسہ مولانا شبلی نعمانی کی حیات و خدمات کو بریفلی بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس لنک پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ تو جی آتے ہیں ہم آج کی اپنی شخصیت کی طرف۔ آج کی شخصیت اردو ادب کا بہت بڑا نام، مولانا الطاف حسین حالی۔ حالی اردو ادب کے پہلے ریفارمر اور بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کے اردو پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، صاحب طرز، سوانح نگار اور مصلح قوم ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ ایس بخش تھا۔ ابھی حالی 9 برس ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد والدہ کی ذہنی حالت بھی درست نہیں رہی، ان کا دماغ معاف ہو گیا، تو ان کے بڑے بھائی نے ان کی پرورش کی۔ حالی نے اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد عربی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 17 برس کی عمر میں حالی کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے فوراً بعد وہ دلی چلے گئے اور 2 سال تک عربی صرف و نحو اور منطق وغیرہ پڑھتے رہے۔ حالی کے بچپن کا زمانہ ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کے انتہائی زوال کا دور تھا۔ 300 سالہ مغلیہ سلطنت دم توڑ رہی تھی، سیاسی انتشار پھیلا ہوا تھا۔ حالی نے 1856 میں حصار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازمت اختیار کی۔ 1857 میں پانی پت آ گئے۔ 3-4 سال بعد 1863 میں جہانگیر آباد کے رئیس نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق مقرر ہو گئے۔ نواب صاحب کی صحبت سے حالی کی شاعری چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال تک وہ نواب صاحب کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے۔ اس کے بعد وہ دلی آ گئے اور غالب کی شاگردی اختیار کر لی۔ غالب کی وفات کے بعد وہ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ اپنے وقت کے مشہور نثر نگار اور شاعر مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی اور جدید شاعری کی بنیاد رکھی۔ 4 سال لاہور رہنے کے بعد وہ دلی آ گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ وہاں سر سید سے ملاقات ہوئی اور ان کے خیالات، ان کی شخصیت نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اسی دوران 1879 میں سر سید کی فرمائش پر انہوں نے مشہور زمانہ اپنی نظم مسدس حالی تحریر کی۔ مسدس حالی مسلمانوں کے عروج زوال کی ایک مکمل داستان ہے۔ وہ نظم آج کے مسلمانوں کی حالت زار کی بھی صحیح طرح سے عکاسی کرتی ہے۔ سر سید نے اس نظم کے بارے میں کہا تھا کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں۔ مسدس حالی ہی کا ایک بند ہے: پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ 1904 میں حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ حالی نے 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں وفات پائی۔ حالی کے کارہائے نمایاں میں مد و جزر اسلام، جسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، حیات جاوید جو سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب۔ یہ غالب کی جو ہے وہ شخصی خاکہ ہے، ان کی مکمل زندگی کا احاطہ انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ جو غالب آج بھی اردو ادب میں زندہ ہیں اور کلاسک شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اسی کتاب کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ بھی حالی کی بہت زیادہ تصانیف ہیں، جس میں برکھہ رت ہے، حب وطن ہے، اصول فارسی، طبقات الارض، مولود شریف وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھے حالی کا ایک مختصر تھا تعارف۔
آنے والی ویڈیو میں ہم اردو کی جو ہے اور شخصیات کے بارے میں بریفلی اسی طرح آپ کو بتائیں گے، اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔